حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں جامع ترمذی میں حدیث نقل کی ہے، باب فی حد اللوتی، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، او لوگو، مجھے تمہارے اوپر جس گناہ کا سب سے زیادہ ڈر ہے، جس خوفناک اور جس بڑے جرم کا مجھے تمہارے اوپر ڈر ہے، وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ میری قوم، میری امت نام تو میرا لے گی، قرآن تو میرا پڑھے گی، میرے بتائے ہوئے دین پر عمل کرنے کا دعویٰ تو کرے گی، احادیث بھی میری سنے گی، قرآن بھی میرا پڑھے گی، نماز بھی میری لائے ہوئے پر عمل کرے گی، لیکن میری قوم پر عذاب، میری قوم پر ڈر مجھے اس بات کا ہے، میری امت پر ڈر مجھے اس بات کا ہے کہ یہ قوم لوط جیسے بدترین عمل میں مبتلا ہو جائے گی اور ہم جنس پرستی کے اس عجیب جرم میں مبتلا ہوگی، جن کے بارے میں ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، او لوگو، 7 قسم کے افراد ایسے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے لعنت بھیجتا ہے۔ وہ شخص کہ جس نے قوم لوط جیسا عمل کیا، جس نے ہم جنس نے مرد سے اپنی نفس کی خواہش پوری کی، حضور نے فرمایا کہ رب لم یزل اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جس نے قوم لوط جیسا عمل کیا، مرد سے اپنی خواہش پوری کرے تو اللہ آسمان سے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو مرد سے اپنی خواہش پوری کرے، اللہ جل جلالہ آسمان سے اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ زمین پر سب سے مبغوض ترین شخص یہ ہوتا ہے جو اپنے ہم جنس انسان سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ذرا غور کرو، اللہ جل جلالہ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا، اس کے ساتھ جو ضروریات لگائی ہیں، ان ضروریات کے پورے کرنے کا بھی ایک نظام اللہ نے بنایا ہے۔ وہ ضروریات بھی اس بندے کی پوری ہوتی ہیں، وہ خواہشات بھی اس بندے کی پوری ہوتی ہیں۔ غور کریں ذرا، انسان کی نفس کی جو خواہش ہے، انسان کی جو اپنی خواہش، نفسانی خواہشات، اس کو انگلش میں سیکسول ڈیزائر کہتے ہیں، اس کو پورا کرنے کا محل عورت ہے۔ عورت سے انسان اس کی طرف دل لگی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی کالی عورت بھی گزر رہی ہے معذرت کے ساتھ، اگر کوئی یعنی بغیر بنے ٹھنے عورت ویسے عام نارمل روٹین میں گزر رہی ہے، آپ نے غور کیا ہوگا جب بازار سے گزرتی ہے تو ہر بندے کی نظر اس طرف جاتی ہے، ہر کھڑا ہوا، ریڑی والا بیٹھا ہے، دکاندار، مالک جو بھی ہے، سب کی نظر اس کی طرف جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش پوری کرنے کا محل اس کو بنایا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ دیکھنا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن چونکہ ایک نظام ہے، فطری نظام ہے، اس فطرت کو آپ بدل نہیں سکتے، اور یہ فطرت ایک تکوینی امر ہے، اور جس کا رب لم یزل نے خود فیصلہ کیا ہے، اور اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہو کر رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اس کو بولنا نہیں آتا، کلام نہیں کر سکتا، لیکن خود دودھ پیتا، اسے پتا ہے کہ میں نے اس طرح کر کے چبانا ہے، فیڈر ہو تو اس کی نپل کو میں نے اس طرح کر کے چبانا ہے، اگر ماں کے سینے سے لگا اسے یہ اللہ تعالیٰ خود سکھاتے ہیں اس طرح میں نے چبانا ہے، چباؤں گا تو دودھ میرے پاس آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے۔ آج تک آپ نے کسی ماں کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ میرا بچہ دودھ پیتا ہی نہیں، اس کو دودھ پینا ہی نہیں آتا، ڈاکٹر صاحب اس کو دودھ پینا سکھا دیں، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اسی طرح جب گائے کا بچہ پیدا ہو تو چند لمحات کے بعد خود اٹھ کے چلنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی اس کی انگل پکڑ کے ہم نے اس کو چلایا نہیں ہے،
کبھی بھی نہیں. وہ چارہ کھاتا ہے، وہ دودھ پیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. بچہ ہے، اب اس بچے کو کوئی نقصان دہ چیز کاٹے، کوئی چونٹی کاٹے تو فوراً رونا شروع کر دیتا ہے. بچے کو کیا پتا کہ یہ کیا چیز ہے. اور اسی طرح جب زبان میں کوئی کڑوی دوا جائے گی تو رونا شروع کر دے گا، میٹھی چیز جائے گی تو ہنسنا شروع کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا ایک نظام بنایا. رب العزت نے فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. کیا لوگو، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم ان کے پاس آؤ، جس کیفیت سے چاہو آؤ، جو ترتیب جو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بنائی ہے وہاں سے آؤ، تمہارا جیسے دل کرے اپنی ضرورت پوری کرو، کیونکہ یہ تمہاری کھیتیاں ہیں. یہاں جا کے کچھ جمع ہوگا، پھر اس کے بعد تمہیں اللہ ایک پھول جیسا بچہ عطا کرے. لیکن مرد جو مرد سے خواہش پوری کرتا ہے یہ بالکل غیر فطری عمل ہے. یہ ایک یورپ کا لایا ہوا قانون ہے، جہاں یہ عورت کو عورت کے پیچھے لگا رہے، مرد کو مرد کے پیچھے لگا رہے، اور یہ دونوں آپس میں نکاح کر رہے. یہ اس فطرت کے خلاف ہے. میں کہتا ہوں کتنے دنوں تک تم یہ کام کرو. مرد جب شادی شدہ ہوتا شروع میں اس کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں، 2 4 5 6 7 8 سال کے بعد اس کے جذبات بہت ماند پڑ جاتے ہیں. پھر جب 40 سال سے کراس کرتا ہے پھر اس کے جذبات نہیں رہتے، حتیٰ کہ جب 50 سال سے اوپر رہتا ہے تو اس کی یہ دماغ میں بات ہی نہیں آتی کہ میں نے یہ خواہش پوری کرنی ہے. اس چند دنوں کی لذت کے لیے تم رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو، ان چند دنوں کی لذت کے لیے تم رب لم یزل کی نافرمانی کرتے ہو. یقیناً جو یہ جرم کرتا ہے اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے مجمل رکھی. فرمایا کہ ان کو تکلیف دو، فآذوہما، ان کو تکلیف دو. واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، سورۃ النساء کی آیت. ان کو تکلیف دو، ان کو مارو. اور مارنے کے بارے میں تفصیل عجیب و غریب، اللہ معاف فرمائے. ایک امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس شخص کو پہاڑ کے اوپر سے گرا دو، زمین تک لڑکتا ہوا جائے، یہ مر جائے، اس کی یہ بڑی سزا ہے. اور ایک فقیہ نے یہ رائے پیش کی کہ اس بدبخت کو آگ میں جلا. ایک فقیہ امت نے یہ رائے پیش کی کہ اس کو کھڑا کر کے اس کے اوپر دیوار گرا دو. ایک فقیہ امت نے یہ رائے پیش کی کہ اس کو بہتے دریا میں پھینک دو، ان دونوں کو، فاعل کو بھی اور مفعول کو بھی، اور یہ اس طرح ڈوبتا ہوا غرق ہوتا ہوا مر جائے، اس کو بچانے کے لیے کوئی نہ جائے. یہ رب تعالیٰ کا نافرمان ہے. دنیا میں ایک قوم آئی تھی جس کو لوگ قوم لوط کے نام سے یاد کرتے ہیں. آج بھی اس جگہ پانی موجود ہے، لیکن اس پانی میں سکت نہیں ہے. ہمارے ہاں پانی ہے، کوئی چیز ڈالو گے نیچے چلی جائے گی. ایک نظام اس کا برقرار ہے. وہ کڑوا پانی اور بے ضرر بے اثر پانی ہے. تم کوئی چیز اس کے اوپر رکھو گے تو اوپر کے اوپر رہے گی، نیچے نہیں جائے گی. وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں قوم لوط آباد، جو مرد سے خواہش پوری کرتا تھا. اللہ جل جلالہ نے اتنا بڑا عذاب نازل کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پوری بستی کو اٹھایا. جبرائیل نے اپنے پروں کے ذریعے اٹھایا، آسمانوں کے قریب لے گئے، وہاں سے اس بستی کو الٹا کر کے ان پر پتھر برسائے، اور آج تک یہ لوگ نامراد ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے. ان کا نام لینے والا دنیا میں کوئی انسان نہیں. آج ملک پاکستان میں ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں کہ مرد سے نکاح کر سکتا ہے، مرد سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، جس کو جنس پرستی کہتے ہیں. اور جی جناب والا اگر ایسا نہیں ہے تو ایک مرد آپریشن کروائے، لڑکی بن جائے، دوسرا مرد ہی رہے، یہ آپس میں اپنا نظام چلائیں. میں یہ کہتا ہوں یہ تمہاری بنائی ہوئی ہے، کبھی بھی اس سے اولاد نہیں ہوگی. جب اولاد نہیں ہوگی 2 4 سال کے بعد جب اس کی وہ خواہش پوری نہیں ہوگی تو پھر اس کے بعد وہ اس کو لان تان کرے گا، وہ اس کو لان تان کرے گا. اس کا انجام سزائے، اس کا انجام خودکشی کے علاوہ کچھ نہیں. اس لیے ایسے بلوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور یہ جو جن کو ہم بھاری ووٹ دے کر جن کو اسمبلیوں میں بیچتے ہیں، ان سے پوچھو کہ تم کیا کرتے ہو، وہاں جھک مارنے جاتے ہو وہاں
صرف آ جاتے ہم نے یہ تمہاری لائن بنا دی، ہم نے یہ تمہاری نالیاں بنا دی، ہم نے گیس دے دیا، ہم نے تمہیں فلاں چیز دے دی، ہم نے فلاں سولنگ دے دی، ہم نے سڑک بنا دی، ان سڑک کو لے جاؤ جہاں لے جانا ہے۔ یہ اسلامی قانون کے خلاف جو تم باتیں کرتے ہو، تمہارے موجودگی میں یہ بل پاس ہوتے ہیں، تم کہاں مر جاتے ہو؟ تاکہ بتاؤ ان کو۔ علماء نے اپنی ہمت کے مطابق زور لگایا، 2018 سے اس بل کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو پاس کروانے کی کوشش کی جا رہی، لیکن اللہ علماء کو جزائے دے، محنتیں کر کر کے، لیکن کب تک؟ چند ایک لوگوں اور باقی دوسری طرف ہزاروں افراد ہوں، باقی دوسری طرف سینکڑوں افراد ہوں، تو ان چند ایک لوگوں کا کیا بنے گا؟ اس لیے ان کو غیرت آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بلا رہے ہیں، اور جب یہ اللہ کا عذاب آیا نا پیارے، پھر کچھ بھی نہیں بچے گا، نہ میں بچوں گا نہ آپ بچیں گے، اور جن کی ذمہ داری ہے ان کو چاہیے کہ اس کو روکیں جتنی ہمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر ہمت نہیں ہے تو پھر اپنی زبان سے روکے، اور اگر فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے، بتائے کہ لوگوں یہ کام جرم ہے، کہ بڑا جرم ہے، بچ جاؤ، نافرمانی ہے یہ رب کی، بچ جاؤ بچ جاؤ۔ اگر کوئی اس طرح بھی نہیں بچتا، اس طرح بھی اس میں ہمت نہیں ہے، پھر فرمایا کہ دل میں فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل میں اس کو برا سمجھے کہ یہ بڑا جرم ہوا ہے، رب کی نافرمانی ہوئی ہے، ایسا قانون پاس ہوا ہے، اس سے اللہ کے عذاب کو بلایا جا رہا ہے۔ فذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا۔ اگر کسی بندے میں اتنا رائی کے دانے کے برابر بھی افسوس نہیں ہے، اس کی اتنے بھی ٹینشن نہیں ہے کہ وہ یہ قانون بن گیا کیا ہوگا، اگر افسوس نہیں ہے تو پھر فرمایا کہ اس بندے میں ایمان کی کمزوری، اسے چاہیے کہ اپنے ایمان دیکھے اس میں اتنا کمزور ایمان کی، اس لیے اللہ کی فرما برداری میں آ جائیں، اللہ کی نافرمانی سے توبہ کریں، بچیں اپنے آپ کو بھی اور اپنی قوم کو بھی بچائیں، تاکہ اللہ عذابات سے ہمیں بچائے اور رحمتوں کے دروازے ہمارے اوپر کھول دے۔